جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں، وہ ہے محمد علی جناح۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ایریا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج سے بہت سال پہلے 25 جنوری 1948 کو آپ کے میرے قائد نے یہاں سانس لی تھی۔ We are sharing the same space with a great man, the greatest man probably in the last 1000 years which the Ummah has given to the Islamic Ummah, محمد علی جناح۔ آج ہم وہاں کھڑے ہیں، رو کی بات کر رہے ہیں، وہ جگہ کہ کاش کراچی میں محمد علی صاحب نے، جناح صاحب نے جو 2-3 بڑی 4 باتیں کی تھی، افسوس اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا، آج امریکہ نہیں پاکستان سپر پاور ہوتا۔ 25 جنوری کو قائد نے یہاں کے وضاحت کی اور کلیئر ڈائریکشن دی امت مسلمہ کے سرخیل ملک پاکستان کے لیے، اور کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ I'm hearing this mischief and people are spreading propaganda. الفاظ کے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، میسج ویسے، and people are spreading propaganda that the constitution of Pakistan will not be based on Sharia. I want to remove this misconception. Sharia law is as practical today as it was 1300 years ago. کیا قائد کے اس فرمان پہ پاکستان نے عمل کیا؟ کیا صرف یومین جیک اتار کے اور سب سلائی پرچم لگا کے آزادی کا مقصد پورا ہوا؟ کیا وہ نظام بدلا جس نظام کے تحت ہمارے آبا و اجداد تنگ ہو کے انہوں نے پاکستان بنایا تھا؟ یہاں کراچی بار ایسوسیشن آتے، میں آج کچھ بار پاکستان کے روڈوں پہ غربت دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ وہی غربت ہے جو میرے مردان کے روڈوں پہ بھی ہے، یہ وہی بھوک اور ننگ ہے جو پشاور میں بھی ننگی ناچ رہی ہے، یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی ہے، یہ کراچی جو شہر قائد ہے which was supposed to be a city of lights، کیا یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے تو دارالخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں، یہاں آپ کو بلوچ ملے گا، یہاں آپ کو پختون ملے گا، سندھی ہے، یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے، یہاں آپ کو براوی ملے گا، کشمیری ملے گا، گلگتی ملے گا، پنجابی ملے گا۔ کراچی is a mini Pakistan, but in the last 75 years have we made Karachi presentable؟ کیا ہم اس کو سامنے رکھیں؟ یہ تمہارا واشنگٹن ہے، یہ میرا کراچی ہے، یہ تمہارا نیو یارک ہے، یہ میرا لاہور ہے، یہ تمہارا لندن ہے، تم سے آزادی چاہتا تھا، یہ دیکھو یہ تمہارا لندن ہے، یہ میرا کراچی، یہ میرا اسلام آباد ہے، اور تم سے آزادی چاہتا ہوں، میں سری نگر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ یہ مقبوضہ کشمیر ہے، ظلم ہے، زبردستی ہے، ریپس ہے، مارا ماری ہے، یہ مظفر آباد ہے، خوشی ہے، روشنیاں ہیں، امن ہے، وہاں پہ خوشحالی ہے۔ کیا ہم نے کر دیا؟ کیا کیا؟ کیا مظفر آباد کو سری نگر کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ کیا کراچی یا اسلام آباد کو نئی دلی یا لندن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ سوال کرو اپنے آپ سے، کہ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ موقع تو بڑے دیے، مواقع تو بڑے آئے، لیڈر بھی آئے، قوم بھی کھڑی ہوئی۔ کل رات بکرا کے ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ بات کی، آپ کی توجہ ہے نا؟ میں نے یہ بات کی کہ اس دھرتی نے پچھلے 100 سال میں 3 بڑی تحریکیں دیکھی۔ یا تحریک پاکستان جس میں یوتھ کھڑی ہوئی، وہ تحریک نہیں جو لانچ ہوتی ہے، وہ تحریک نہیں جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، وہ تحریک نہیں جو کہیں کچھ لوگ کسی جگہ پر بیٹھ کے سوچ کے چلاتے ہیں، پیسہ پھینکتے ہیں۔ نو، وہ تحریک جو کسان کے آنگن سے نکلتی ہے، وہ تحریک جو ریلی بان چلاتا ہے، وہ تحریک جو کارکن چلاتا ہے، وہ تحریک جو ٹیچر چلاتا ہے، مزدور چلاتا ہے، فیکٹری اونر چلاتا ہے، کھیت کھلیان کے کسان سے لے کے سیٹ تک سب اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ تھی تحریک پاکستان، یا پھر فوٹو کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی، روٹی کا
نہیں تھا نا؟ کیا جناح نے ایک منٹ کیا جناح نے خاندان کو آگے لے کے آیا؟ کیا جناح کا بیٹا آگے آیا؟ کیا جناح نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا؟ کیا یہ سوچ ہم موریشیس کی سوچ لے کے چلے تھے؟ کیا پاکستان آزاد لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا؟ آزادی کسی نے نہیں تھی. یہ خان والے، یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں، اسلام کو آزاد کرنے آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، ماں نے تو اپنے بچوں کو آزاد کرنا تھا، تم نے کہا تم کو غلام بنانا شروع کیا. کوئی پیری فقیری کا غلام، کوئی خانوادے کا غلام، کوئی کسی مولوی کا غلام، کوئی کسی سردار کا غلام، کوئی کسی جاٹ کا، کوئی کسی بہت بڑے جاگیردار کا، کسی سیاستدان کا. کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمین بن سکتا؟ یہ وہ سوچ رہی کہ عمران خان آیا اور ایک اور تحریک چلی، ایک جناح کی تحریک، ایک بھٹو کی تحریک اور اب عمران خان کی تحریک. میں آج کراچی میں کراچی بار ایسوسی ایشن میں کھڑے ہو کے اسی پوڈیم پہ، اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہو کے شریعت کی بات کر گیا، انصاف کی بات کر گیا، ڈیموکریسی کی بات کر گیا، کانسٹیٹیوشن کی بات کر گیا. نو، وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ فار رول آف لا، ناٹ فار عمران خان. عمران خان آپ کو پیڈسٹل دے رہا ہے، وہ آپ کو موقع دے رہا ہے. عمران خان کا کیا ہے؟ ایک شخص ہے 73 سالہ، آج نہیں تو کل کل نفس ذائقۃ الموت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس بھی جماعت سے ہیں، جس بھی طبقہ فکر سے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، کبھی بھی آپ یہ گلا نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی، کوئی لوگ ہی نہیں تھے، کوئی موقع ہی نہیں تھا. نئے موقع ہے، تحریک ہے، رول آف لا کے لیے ہم کھڑے ہیں، قربانیاں دے کے کھڑے ہیں. جس وکیل کے یونیفارم میں آج کھڑا ہوں، اسی وکیل کے یونیفارم میں اس وقت میں ہتھکڑیاں ڈال کے اسی میدان بار میں جہاں میں نے وکالت سیکھ لی، پھر پریکٹس کی، وہاں مجھے پڑھایا گیا. The message was کہ میں ڈر جاؤں، میں پیچھے ہٹ جاؤں. کیا آپ ڈرو گے؟ کیا آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو؟ پیچھے ہٹنا is not an option. It is not an option. It is not about you. It is about your kids جن کو آپ صبح اپنے لال یونیفارم پہن کے اسکول میں ڈراپ کرتے ہو، پھر آپ کچہری میں آتے ہو، پھر آپ پریکٹس کرتے ہو، پھر آپ اپنی فیکٹری میں کوئی جاتا ہے، کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے، کوئی اپنی ہاسٹل ٹیچنگ کرنے جاتا ہے. ان بچوں کا سوچو، کل کو تم نہیں ہوگے. یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانہ تمہارے بچے کے لیے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو. ان کو مضبوط کرو کہ تمہاری بوڑھی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو. اسی نظام کو مضبوط کرو کہ ایکسائز، ٹیکسیشن، لا، ایجوکیشن، ہیلتھ، every department of the state should stand with the subjects of the state, not with the mighty and the powerful. This is the crux of the whole struggle of Imran Khan. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہی قائد اعظم جس نے یہاں